السلام علیکم۔ پرانی کہانیاں اور دلچسپ قصے دیکھنے کے لیے میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نیو ویڈیو وقت پر مل سکے۔ جزاک اللہ۔ آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وعدہ خلافی کا برا انجام۔ یہ ایک دہشت ناک کہانی ہے جسے سن کر آپ کا دل دہل جائے گا۔ تو آئیے بنا ٹائم ویسٹ کیے اپنی سٹوری کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آدھے جلے چہرے والے کی آواز سنائی دی، جناب کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس کی آواز سن کر وہ تینوں کھانے کی طرف متوجہ ہوئے۔ جو کھانا ان کے سامنے پڑا تھا وہ دل دہلانے کے لیے کافی تھا، کیونکہ پلیٹ میں انسانی سر کا سالن موجود تھا۔ نہیں آئے نا تم نے اپنا وعدہ نہیں نبھایا نا؟ وہ بدصورت شکل والا آدمی میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں خاموش کھڑا اس کی طرف دیکھتا رہا۔ جواب دو، کیوں نہیں آئے؟ اس کے لہجے میں غصہ آ گیا۔ میں کیسے پورا کروں یہ وعدہ؟ میں ہکلاتے ہوئے بولا۔ اگر تم نہیں آئے تو میں تمہارے بیٹے کو ختم کر دوں گا، وہ شدید غصے بھرے لہجے میں بولا۔ ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں میرے بیٹے جواد کی گردن آ گئی۔ میرا بیٹا چیخنے لگا، ابو مجھے بچا لو، نہیں تو یہ مجھے بھی جان سے مار دے گا، چھوڑ دو میرے بیٹے کو۔ اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی اور میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میری حرکت کی وجہ سے میری بیوی بھی اٹھ گئی۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، میں نے جواب دیا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ بولی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم بس سو جاؤ، میں نے کہا۔ تو پھر آپ اس طرح گھبرا کر کیوں اٹھ بیٹھے؟ وہ پریشان ہوتے ہوئے بولی۔ کیا بتاؤں سدرا، آج پھر اس خواب نے مجھے جاگنے پر مجبور کر دیا۔ اچھا تو یہ بات ہے، وہ بولی۔ میں نے آپ کو کتنی بار بولا ہے کہ کسی اچھے سے پیر کو بتائیے، وہ ضرور ہماری پریشانی حل کر دیں گے۔ تم ٹھیک کہتی ہو، میں صبح انشاءاللہ کسی بابا کے پاس ضرور جاؤں گا، میں نے کہا۔ اچھا اب تم سو جاؤ اور میں بھی سونے کی کوشش کرتا ہوں۔ دوسرے دن میں دفتر گیا تو میں نے اپنے دوست سے اس مسئلے کے بارے میں بات کی تو اس نے مجھے ایک پیر بابا کا پتہ بتایا اور ساتھ میں یہ تسلی بھی دی کہ انشاءاللہ وہ تمہارا مسئلہ ضرور حل کریں گے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور شام کو دفتر سے چھٹی ہونے کے بعد اس کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گیا۔ یہ ایک کچی بستی تھی۔ پیر صاحب کا آستانہ ڈھونڈنے میں مجھے زیادہ دقت پیش نہ آئی۔ میں ان کے آستانے میں داخل ہوا تو وہاں بہت سی عورتیں اور مرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ہر کوئی پیر بابا کو اپنی اپنی پریشانیوں کے متعلق بتا رہا تھا۔ پیر بابا کے چہرے پر کافی نور تھا۔ میں ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ بیتی ہوئی یادوں نے میرے گرد گھیرا ڈال لیا اور میں ان یادوں میں کھو گیا۔ ایک آواز پر میں چونکا، بھائی صاحب اٹھیے، آپ کو پیر بابا یاد کر رہے ہیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ پیر بابا کا خاص چیلا تھا۔ میں اٹھا اور پیر بابا کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ بولو بیٹا، کیا کام ہے؟ پیر بابا شفقت سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ پیر صاحب میں بہت پریشان ہوں، خدا کے لیے آپ میری مدد کیجیے۔ بیٹا اپنی پریشانی مجھے بتاؤ، شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں، باقی اللہ تمہاری مدد کرے گا، وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ پیر صاحب مجھے ایک خواب نے بہت پریشان کر رکھا ہے۔ میں نے انہیں اپنی پریشانی بتائی۔ خواب؟ ان کے منہ سے نکلا۔ ہاں بابا جی خواب۔ یہ کہہ کر میں نے انہیں اپنا خواب سنایا۔ میرا خواب سن کر انہوں نے گہرا سانس لیا۔ اس سے تو واقعی ظاہر ہوتا ہے تم کوئی وعدہ پورا نہیں کر سکے۔ جی ہاں میں ایک وعدہ پورا نہیں کر سکا اور شاید پورا کر بھی نہ سکوں، میں پریشان لہجے میں بولا۔ کیوں پورا نہیں کر سکتے بیٹا؟ وعدہ پورا کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس وعدے کے پیچھے کوئی کہانی ہے۔ پیر بابا نے خدشہ ظاہر کیا۔ جی ہاں اس وعدے کے پیچھے واقعی ایک کہانی ہے، میں نے بتایا۔ تو پھر کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ بتاؤ مجھے، پیر بابا نے کہا۔ تو میں نے بولنا شروع کر دیا۔ میں پہلے گاؤں میں رہتا تھا، روزگار کے مسئلے میں شہر آ گیا۔ یہاں ایک کمپنی میں مجھے اچھی نوکری مل گئی۔ پھر میری زندگی میں سدرا آ گئی اور ہم دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو گیا۔ سدرا بھی میرے ساتھ کمپنی میں ملازمت کرتی تھی۔ ہم دونوں کی شادی ہو گئی۔ 1 سال بعد اللہ نے ہمیں ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ اللہ نے ہمیں زندگی کی ہر خوشی سے نواز دیا تھا اور ہم نے اپنے بیٹے کا نام جواد رکھا۔ ایک دن میں دفتر سے گھر لوٹا تو سدرا بولی، یہ شادی کا کارڈ آپ کے نام آیا ہے۔ شادی کا کارڈ؟ یہ کہاں سے آیا؟ میں نے سدرا کے ہاتھ سے کارڈ لیتے ہوئے کہا۔ کارڈ کھول کر میں نے دیکھا تو میرا چہرہ
खुशी से खिल उठा। ये मेरे बचपन के दोस्त जाहिद का कार्ड था, जिसकी शादी हो रही थी। जाहिद मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसने मेरी बहुत मदद की। किसका कार्ड है? सिदरा ने मुझे माजी की यादों से खींचा। मेरे दोस्त जाहिद का, उसकी शादी हो रही है, इनवाइट किया है हम सबको। मैंने सिदरा को बताया। ये आपका कौन सा दोस्त है? पहले तो आपने जिक्र नहीं किया अपने इस दोस्त का। सिदरा हैरानगी से बोली। पहले कभी ऐसा मौका नहीं आया, चलो आज बता देता हूँ। जाहिद मेरा बचपन का लंगोटिया यार है, उसने हर काम में मेरी मदद की है। मैंने बताया। तो कब है शादी आपके बेस्ट फ्रेंड की? सिदरा ने मुझसे पूछा। 1 जनवरी को, यानी आज से 5 दिन बाद। मैंने बताया। हाँ तो ठीक है, सिदरा ने कहा। हमें शादी से 1 दिन पहले का बुलावा था। हमने खूब जोशो खरोश से तैयारियां की और शाम की बस से हम गांव पहुंचे। जाहिद के घर का पता मुझे पहले से ही मालूम था, इसलिए हम जल्द ही जाहिद के घर पहुंच गए। जाहिद के घर में उसकी शादी की तैयारियां फुल जोशो खरोश से जारी थीं। जाहिद बड़ी खुशी से हम दोनों से मिला। जाहिद के वालिदैन ने हमें प्यार भरी और ढेर सारी लंबी उम्र की दुआएं दी। हमारा सामान एक कमरे में रख दिया गया और जाहिद मुझे बाहर घुमाने के लिए ले गया। पुरानी चीज़ों को देखा तो कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। क्यों भाई, कभी कभार लगा लिया कर गांव का चक्कर, तू तो हमें भूल ही गया। जाहिद शिकायत भरे लहजे में बोला। तुझे कैसे भूल सकता हूँ, तू ही तो गांव में वाहिद यार है जिसने हर काम में मेरी मदद की है। मैंने जाहिद को गले लगा लिया। वो मुस्कुरा दिया। दोस्ती में तो बहुत कुछ किया जाता है और मैंने तो वैसे भी कुछ नहीं किया था। वो मुझे थपकी देते हुए बोला। उस दिन मैंने गांव की हर शय देखी। एक जगह पर जाहिद रुक गया। ये जगह मेरे लिए बिल्कुल नई थी। ये एक टूटा फूटा सा होटल था। ये होटल कब बना? मैंने उस होटल की तरफ इशारा करते हुए कहा। तेरे जाने के बाद इसे एक आदमी ने बनाया। पूरे गांव में उसका होटल मशहूर था, ख़ासकर सिरी पाई के लिए। उसकी बीवी जो कि बहुत खूबसूरत थी, आदमी भी कम खूबसूरत न था। एक दिन दोनों की लाशें होटल के एक कमरे से बरामद हुईं। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात की, लेकिन कोई सबूत न मिला। जाहिद ने मुझे तफसील बताई और हम घर वापस आ गए। वो रात हम सो न सके। पूरे घर में धूम धड़का हो रहा था। ढोलकी पर गाने गाए जा रहे थे। तीसरे दिन जाहिद की बारात थी। बारात दूसरे गांव में गई। लड़की बहुत खूबसूरत थी। घर आकर खूब खुशी मनाई गई। दूसरे दिन वलीमा था। शाम को मैंने जाहिद से इजाज़त चाही तो वो बोला, कैसा पागल इंसान है तू, अभी तो तू 3-4 दिन और रुक, फिर चले जाना। नहीं यार, मैं दोबारा फिर आऊँगा। मेरी पहले से 3 छुट्टियाँ हो गई हैं और जवाद ने स्कूल जाना है। उसके सालाना इम्तिहान भी करीब आ रहे हैं। मैंने उसे समझाते हुए कहा। ठीक है यार, मगर अगली मर्तबा जब आना तो कुछ दिन रुक कर जाना। वो हार मानते हुए बोला। अच्छा, कल चले जाना, अभी रात हो रही है। नहीं, कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं, और वैसे भी कल मुझे ऑफिस जाना है, मैंने तेज़ लहजे में बोला। अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम लोगों को बस स्टॉप तक छोड़ आता हूँ। अरे नहीं नहीं, हम खुद चले जाएंगे, तुम मेहमानों को संभालो, मैंने कहा। हम मिलने मिलाने के बाद जाहिद के घर से निकले। बस स्टॉप जाहिद के घर से ज़्यादा दूर नहीं था। हम वहाँ से गुजरे जहाँ उस शख्स का होटल था। मुझे वहाँ देखकर हैरत से दो चार होना पड़ा। वहाँ उस वक्त होटल पूरी शानो शौकत से सजा धजा था। होटल के बाहर चारपाइयाँ बिछाई गई थीं। सामने एक शख्स एक छोटी सी देग में बड़ा सा चमचा फेर रहा था। उसका आधा चेहरा ख़राब था, जैसे आग से जलाया गया हो। वो शख्स हमारी तरफ ही घूर रहा था। वो कुछ भी पका रहा था। उसकी खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। अरसलान, मुझे तो भूख लग रही है, मेरी बीवी सिदरा मेरी तरफ देखते हुए बोली। भूख तो मुझे भी लग रही है, मैंने कहा। हालांकि हम वलीमे जैसी पार्टी अटेंड करके आए थे। हम वहाँ रखी चारपाइयों में से एक पर बैठ गए। वो आदमी मुसलसल हमारी तरफ घूरे जा रहा था। ये शख्स काफ़ी देर से हमें घूर रहा है, सिदरा लरजती हुई आवाज़ में बोली। कुछ नहीं, वो वैसे ही हमें देख रहा होगा, मैंने सिदरा को कहा। हालांकि अंदर से मैं भी परेशान हो गया था। थोड़ी देर बाद वो शख्स हमारी तरफ बढ़ा। क्या खाएंगे जनाब? वो हमारे करीब आकर बोला। खाने में क्या कुछ है, मैं संभल कर बोला, क्योंकि उसकी शक्ल से मुझे काफ़ी वहशत हो रही थी। फ़िलहाल सिरी पाए, उसने जवाब दिया। ठीक है, फिर ले आइए, मैंने कहा। किसकी सिरी खाएंगे, इंसान की?
او میرا مطلب ہے بکرے کی سری کھا لیں گے نا؟ وہ ایک دم سے سنبھل کر بولا۔ کیا مطلب؟ بکرے کی سری ہی تو کھائی جاتی ہیں۔ مجھے غصہ آ گیا۔ غلطی ہو گئی جناب، وہ عجیب سے انداز میں بولا۔ ٹھیک ہے تو پھر جائیے اور لے کر آئیے، میں نے کہا، اور پھر وہ واپس مڑ گیا۔ ابو مجھے تو اس آدمی سے ڈر لگ رہا ہے، جواد سہم کر بولا۔ ارے بیٹا، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، میں نے جواد کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے بولا۔ وہ شخص پلیٹ میں سری پائے ڈالتے ہوئے بھی ہمیں گھورتا رہا۔ وہ ہماری طرف بڑھا، اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی پلیٹ تھی۔ اس نے وہ پلیٹ ہمارے سامنے رکھ دی۔ اسی وقت ایک زوردار چیخ کی آواز آئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، ہم حیرت زدہ رہ گئے۔ سامنے ایک خوبصورت لڑکی کو کچھ لڑکوں نے پکڑ رکھا تھا۔ وہ سب لڑکی کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ 3 لڑکوں نے اس لڑکی کو زور سے پکڑ لیا اور چوتھے لڑکے نے اس لڑکی کے شوہر کو پکڑ لیا اور اسے مارنا شروع کر دیا۔ چھوڑ دو میرے شوہر کو، تمہیں خدا کا واسطہ۔ ان لڑکوں نے لڑکی کے کپڑے پھاڑنے شروع کر دیے۔ یہ دیکھ کر اس کا شوہر اٹھا اور مارنے والے لڑکے کو دھکا دے کر اپنی بیوی کی طرف بڑھا۔ ان لڑکوں میں سے ایک نے اپنی جیب سے پستول نکال کر اس لڑکے کی طرف تان لیا۔ ٹھا کی آواز سے گولی لڑکی کے شوہر کے کندھے پر جا لگی۔ وہ لڑکی زور زور سے روتے ہوئے چلانے لگی اور وہ لڑکے دوبارہ سے لڑکی کی طرف ہوئے۔ وہ اپنا آپ چھڑا کر ایک طرف بھاگی۔ ان میں سے ایک لڑکا بھاگ کر اس کے سامنے آ گیا۔ وہ لڑکی پیچھے ہٹنے لگی۔ اچانک اس کے ہاتھ میں سبزی کاٹنے والی چھری آ گئی۔ دیکھو، پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ، وہ لڑکی گھبرائی ہوئی آواز میں بولی۔ ورنہ کیا؟ ایک لڑکا گھٹیا انداز میں ہنستے ہوئے بولا۔ ورنہ میں خودکشی کر لوں گی، وہ لڑکی بولی۔ اس کی بات سن کر وہ سب لڑکے ہنسنے لگے۔ وہ مسلسل اس کی طرف بڑھتے آ رہے تھے۔ لڑکی نے خنجر اپنے پیٹ میں گھونپ لیا۔ اس لڑکی کی چیخ فضا میں گونج اٹھی۔ اس لڑکی کا تڑپتا ہوا شوہر دوبارہ اٹھ کر چیختا ہوا لڑکوں کی طرف بڑھا اور ایک فائر ہوا اور گولی اس کے سینے کے آر پار ہو گئی۔ وہ چیختا ہوا زمین پر جا گرا۔ اب کیا ہوگا یار، اس لڑکی نے تو خودکشی کر لی، ان لڑکوں میں سے ایک لرزتی ہوئی آواز میں بولا۔ ایک تو ساجد تو ڈرتا بہت ہے، ہمیں کون سا کسی نے دیکھا ہے، چپ چاپ واپس چلتے ہیں۔ ہاں چلو چلتے ہیں، پستول والا لڑکا بولا۔ لڑکے جو تعداد میں 4 تھے غائب ہو گئے۔ تڑپتے ہوئے میاں بیوی نے ایک دوسرے پر محبت بھری نظر ڈالی۔ وہ دونوں گھسیٹتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف بڑھنے لگے، لیکن ایک نادیدہ قوت آگے بڑھنے میں ان کی مدد نہیں کر رہی تھی۔ حالانکہ ان دونوں میں ابھی اتنی قوت باقی تھی کہ وہ ایک دوسرے تک پہنچ سکتے تھے۔ جناب، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، اس آدھے جلے چہرے والے آدمی کی آواز ہمارے کانوں میں پڑی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور ایک لمبا سانس لیا۔ وہ کیا تھا؟ میں نے اس جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا ہے جناب وہاں؟ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ بولا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے کچھ لڑکوں نے ایک لڑکے اور لڑکی کا قتل کیا تھا۔ میرے بولنے سے پہلے سدرا بول پڑی۔ کچھ نہیں ہے بہن جی وہاں، وہ بولا۔ آپ سری کھائیے، یہ صرف آپ کا وہم ہے، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ میں پریشان سا ہو گیا۔ ظاہر ہے سدرا اور جواد بھی پریشان تھے۔ اسی وقت سدرا نے ایک زوردار چیخ ماری۔ کیا ہوا سدرا؟ میں ہکلاتے ہوئے بولا۔ وہ دیکھیے، اس نے سامنے رکھی پلیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اس طرف دیکھا تو خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جواد کی تو چیخ نکل گئی۔ پلیٹ میں ایک کٹا ہوا انسانی سر رکھا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے؟ میں اس آدمی کی طرف دیکھ کر چلایا۔ وہ ہماری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا، جیسے ہماری اس حالت سے اسے مزہ آ رہا ہو۔ یہ سر ہے، انسانی کٹا ہوا سر، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ تم ہمارے لیے کیوں لائے ہو؟ کھانے کے لیے لایا ہوں جناب، وہ بولا۔ جواد اور سدرا ایک زبان ہو کر چلائے۔ میں نے دیکھا کہ وہ سر ان لڑکوں میں سے ایک کا تھا جنہوں نے اس میاں بیوی کو قتل کیا تھا۔ ہاں تمہیں یہ کھانا پڑے گا، وہ زور دیتے ہوئے بولا۔ نہیں تو تمہیں میرا ایک چھوٹا سا کام کرنا پڑے گا۔ کیسا کام؟ میں نے پوچھا۔ یہ تمہارا بیٹا کتنا خوبصورت ہے۔ اس نے میری بات کا جواب دینے کے بجائے جواد کی طرف اشارہ کیا۔ جواد سہم کر سدرا کے قریب ہو گیا اور سدرا نے جواد کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں بھی چاہتا تھا کہ میرا بھی بیٹا ہو، اس کی آواز میں لرزش آ گئی تھی۔ چاہتے تھے؟ کیا مطلب؟ ہاں میں بھی چاہتا تھا،
میری بھی ایک خواہش تھی اور اب میں ایک سوائے روح کے کچھ بھی نہیں ہوں، میں مر چکا ہوں۔ وہ عجیب سے انداز میں بولا۔ کیا؟ میں چلایا۔ سدرا اس دفعہ بھی اپنی چیخ پر قابو نہ پا سکی۔ یہ کیا بےہودہ مذاق ہے؟ مجھے پھر غصہ آ گیا۔ جناب، میں مذاق نہیں کر رہا۔ اس کا لہجہ پختہ تھا۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ جو میری بیوی اور بچے کی حالت تھی میں وہ بھی محسوس کر سکتا تھا۔ تم ہم سے چاہتے کیا ہو؟ میں بس تم لوگوں سے ایک بات کا حل چاہتا ہوں، وہ بولا۔ کس بات کا حل؟ اب میری حالت پتلی ہو رہی تھی۔ یہ جو تم نے ابھی ابھی دیکھا تھا یہ سب میرے اور میری بیوی کے ساتھ بیت چکا ہے۔ دیکھیے، ہمیں جانے دیجیے۔ ہم نے کون سا آپ کا کچھ بگاڑا ہے؟ آپ کو اپنی بیوی کا واسطہ، ہمیں جانے دیجیے۔ میں نے اپنے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ صاف کیا۔ میری بیوی رونے لگی اور جواد بھی رونے لگا۔ ارے آپ روئیے مت، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ آپ اس کٹے ہوئے سر سے ڈرے ہیں؟ یہ لیجیے، میں اسے پھینک دیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر اس شخص نے پلیٹ دور اچھال دی۔ پلیٹ زمین پر گرتے ہی غائب ہو گئی۔ ہاں تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ اور پھر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے پھر سے بولنا شروع کر دیا۔ میری اور شائستہ کی زندگی شادی کے بعد بہت اچھی گزر رہی تھی۔ ہم نے اس گاؤں میں چھوٹا سا ہوٹل کھول لیا جس سے ہمیں کافی اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی تھی۔ شہر سے 4 لڑکے گاؤں میں گھومنے پھرنے کے لیے آئے۔ وہ میرے ہوٹل پر آئے تو انہوں نے مجھے اپنی مجبوری بتائی کہ انہیں ایک رات کے لیے کوئی مکان کرائے پر چاہیے۔ میں نے انہیں بتایا، گاؤں میں آپ کو ایک رات کے لیے کرائے کا مکان نہیں مل سکتا۔ آپ اگر چاہیں تو آپ ایک رات ہمارے ہاں شوق سے گزار سکتے ہیں۔ وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے مجھے ایک دن کا کرایہ دینا چاہا، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں نے ان سے صرف کھانے کا بل لیا۔ ان چاروں کی نظر شائستہ پر پڑ گئی۔ انہوں نے دل ہی دل میں ایک منصوبہ بنا لیا۔ میں نے انہیں ایک رات گزارنے کے لیے دوسرا کمرہ دے دیا۔ رات کو اچانک چیخوں کی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا تو شائستہ بستر پر موجود نہیں تھی۔ میں پریشان ہو گیا۔ میں چارپائی سے اتر کر دوسرے کمرے میں داخل ہوا تو میں حیران رہ گیا۔ وہ چاروں لڑکے شائستہ پر جھکے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا۔ میں ان پر ٹوٹ پڑا، لیکن وہ 4 تھے۔ انہوں نے دوبارہ میری بیوی کو پکڑ لیا۔ میں نے ان کی منتیں کیں لیکن وہ نہیں مانے۔ میں شائستہ کو بچانے کے لیے آگے بڑھا تو ان میں سے ایک نے ریوالور نکال کر میرے کندھے پر گولی مار دی۔ شائستہ نے اپنے آپ کو چھڑا کر وہاں رکھی سبزی والی چھری اٹھا کر خودکشی کر لی۔ انہوں نے مجھے بھی ختم کر دیا اور وہاں سے فرار ہو گئے۔ اتنا کہہ کر وہ شخص رونے لگا۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے بے خیالی میں پوچھا۔ پھر میں نے ان سب کو ختم کر دیا، وہ گرج کر بولا۔ وہ کیسے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور بولا، ایک کو گلا گھونٹ کر، دوسرے کو اس کے گھر کی چھت سے دھکا دے دیا، تیسرے کو ٹرین کے نیچے کچل دیا اور چوتھے کا کار ایکسیڈنٹ میں خاتمہ کر دیا۔ تو اب تمہیں مجھ سے کیا چاہیے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ میرا نام عبداللہ ہے، تم مجھے عبداللہ نام سے پکار سکتے ہو۔ ہاں تو عبداللہ، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ جب سے میری اور شائستہ کی روحیں جسموں کی قید سے آزاد ہوئی ہیں تب سے میں اور شائستہ ایک دوسرے سے ملنے کے لیے بے قرار ہیں، لیکن کوئی نادیدہ قوت ہمیں ملنے نہیں دیتی۔ ہمیں روحوں کی حالت میں بھی قرار نہیں مل رہا۔ اتنا کہہ کر عبداللہ چپ ہو گیا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ تو میں اس مسئلے میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم کچھ ایسا کرو کہ ہم دونوں کی روحیں ایک ہو جائیں، اس نے کہا۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہو گیا۔ میں نے کہا، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ نہیں، یہ کام تم کر سکتے ہو اور تم ہی کرو گے۔ وہ میرے ساتھ ضد کرنے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے اسے اوپر سے بول دیا۔ میں اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کر دوبارہ تمہارے پاس آؤں گا اور تمہارے اس مسئلے کا حل ضرور تلاش کروں گا۔ نہیں، میں جانتا ہوں تم دوبارہ یہاں نہیں آؤ گے، عبداللہ سر ہلاتے ہوئے بولا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں دوبارہ تمہارے پاس ضرور آؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے اس وعدے پر اعتبار کر لیتا ہوں، اور اگر تم دوبارہ میرے پاس نہ آئے تو میں تمہارا جینا حرام کر دوں گا۔ اور اس نے ہمیں جانے دیا، لیکن میں یہ وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ یہ ساری بات بتا کر میں پیر بابا کی طرف دیکھنے لگا، اس لیے اب وہ مجھے روزانہ خواب میں آ کر تنگ کرتا ہے۔ پیر صاحب کی آنکھیں بند تھیں اور جب انہوں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو ان کی آنکھیں خون کی طرح لال تھیں۔ انہوں نے اپنی آنکھیں دوبارہ بند کر کے کھولیں
تو اب ان کی آنکھیں معمول پر تھیں۔ پھر وہ مجھے کچھ ہدایت کرنے لگے اور میں ان کی بات بڑے غور سے سنتا رہا اور پھر میں گھر واپس آ گیا۔ اگلی صبح سدرا مجھ سے پوچھنے لگی، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ میں اپنا وعدہ نبھانے جا رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ نہیں، یہ نہیں کر سکتے آپ، سدرا چلانے لگی۔ مجھے اپنا وعدہ ہر حال میں نبھانا ہے، میں مضبوط لہجے میں بولا۔ مجھے لگتا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے سدرا۔ پھر میں نے پیر صاحب سے ہونے والی ساری بات چیت سدرا کو بتائی۔ ٹھیک ہے، آپ دھیان سے جائیے، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، وہ پریشان لہجے میں بولی۔ میں اپنے گھر سے نکلا اور گاؤں جانے والی بس میں بیٹھ گیا۔ بس 1 گھنٹے میں گاؤں پہنچ گئی۔ میں سیدھا زاہد کے گھر گیا۔ زاہد مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگا، ارسلان کیا بات ہے؟ تم پریشان دکھائی دے رہے ہو۔ میں نے زاہد کو ساری بات بتا دی اور وہ میری بات سن کر پریشان ہو گیا۔ خیر ہم دونوں چل پڑے۔ ہم نے گاؤں کے مولوی صاحب سے بات کی تو وہ مان گئے۔ قبرستان میں گورکن نے شائستہ اور عبداللہ کی قبروں کی نشاندہی کی۔ قبریں کھود کر عبداللہ اور شائستہ کی ہڈیوں کے پنجر نکال کر نماز جنازہ پڑھائی گئی اور پھر ہڈیوں کو دوبارہ دفنا دیا گیا۔ پولیس والوں نے بغیر جنازے کے ان کی لاشوں کو دفنا دیا تھا۔ دراصل وجہ یہ تھی کہ عبداللہ کی بیوی نے خودکشی کی تھی، جو کہ ہمارے مذہب میں حرام ہے، اور نہ ہی ان دونوں کا نماز جنازہ پڑھایا گیا تھا، اس لیے ان دونوں کی روحیں ایک دوسرے سے مل نہیں پا رہی تھیں۔ میں نے زاہد اور مولوی صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ زاہد نے مجھے رکنے کو کہا لیکن میں نے معذرت کی اور اسی شام میں گھر واپس آ گیا۔ سدرا مجھے صحیح سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اسی رات عبداللہ اور اس کی بیوی مجھے خواب میں نظر آئے۔ وہ میرا شکریہ ادا کرنے لگے اور کہنے لگے، ارسلان تم نے ہی ہمیں ایک ہونے میں مدد کی ہے۔ اور میں مسکراتے ہوئے بولا، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں اپنا وعدہ نبھانے میں کامیاب رہا۔ اگر آپ کو میری آج کی یہ سٹوری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔